بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی عبدالرحیم صاحب، چانسلر غزالی یونیورسٹی، لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز صاحب، ڈاکٹر ذیشان احمد، ڈاکٹر بلباری، میڈم نادرہ پنجوانی، یہاں پہ بیٹھے ہوئے الغزالی یونیورسٹی اور غزالی یونیورسٹی اسکول آف ٹیکنالوجی کے فیکلٹی ممبرز، یہاں کے ایڈمنسٹریٹرز اور طالب علم، آپ سب کو السلام علیکم. مجھے کافی عرصے سے مفتی صاحب نے، ڈاکٹر ذیشان نے کہا ہوا تھا کہ آپ یہاں آئیں، اس لیے کہ میں الغزالی یونیورسٹی جو مین کیمپس ہے جامعۃ الرشید کا اور غزالی یونیورسٹی کا، وہاں پہ کئی بار ہو کے آیا ہوں اور جتنی بار بھی گیا ہوں جو سب سے اچھی بات لگتی ہے کچھ سیکھ کے آیا ہوں. ایک صاحب تھے، میں یاد نے کہا کہ یہ بیونڈ امپریسو، وہ تو ہے لیکن اس سے خود آپ کیا سیکھتے ہیں. میں ہر دفعے جا کے کچھ نہ کچھ سیکھ کے آتا ہوں. اور جب یہاں آیا تو اسکول آف ٹیکنالوجی جو غزالی یونیورسٹی کا ہے، اس کی بلڈنگ تو دیکھی، اس کا انفراسٹرکچر بھی دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو پریزنٹیشنز ہوئی ہیں، جو خاص طور پہ ڈاکٹر ذیشان نے، ڈاکٹر رؤوف نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا اس کے پیچھے آبجیکٹیوز ہیں، اور پھر کچھ اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹس دیکھی ہیں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ دینی اور عصری تعلیم کا ایک بہت ہی مؤثر امتزاج اور ایک بہت ہی مضبوط باکردار اسلامی اقدار پہ قائم ہونے والے اس پروڈکٹ کو نکال رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے ہمارے ملک کے لیے نہ صرف لیڈرشپ دے گا بلکہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ایک مؤثر کردار ادا کرے گا. ہم ٹور کر رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے آپس میں، اور ایک چیز تو بہت ہی کلیئر ہے، یہ صرف ادھر آ کے نہیں بھی بتایا کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس لیے کہ ہم شاید دنیا سے پیچھے رہ گئے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں ان کو کوئی لا کے ادھر اور ان کے حوالے کر دینا. ہم نے اپنا انڈیجنس استاد پیدا کرنا ہے، اپنے لوگ ایسے کرنے جو کہ میں ایک جو سب سے اچھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتائی تھی نا، آپ نے ایک سلائڈ دکھائی تھی جس میں کہا کہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ اپنے امپلائیز میں کیا چیز دیکھنا چاہتی ہیں، اور انہوں نے، آپ نے وہ ساری لسٹ بتائی ایک طرف، اور دوسری طرف آپ نے بتایا جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. تو وہ لوگوں نے تو سیکھ لیا ہم سے، لیکن ہم خود بھول گئے ہیں سب. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس اسکول آف ٹیکنالوجی کے جو طالب علم ہیں وہ نہ صرف ایک پیشہ ورانہ مہارت کے حوالے سے تو سب کو لیڈ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم، اس ملک کے اقدار کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی وہ کردار ادا کریں گے. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں ویسے بھی تھوڑا سا جب سامنے اتنے ایسے لوگ بیٹھے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کر دو جو کہیں کہ جی ان کو ہمارے اس کے بارے میں علم نہیں. لیکن ایک چیز جو آپ نے بات کہی، جو ڈاکٹر رؤوف نے بات کی تھی
حکومت سندھ کے ساتھ میں انوائٹ کروں گا. ہم نے ابھی پچھلی کابینہ میں ہی، بلکہ ایک کابینہ ابھی اسی ہفتے ہوئی تھی، اس سے پہلے جو 2 ہفتے پہلے کابینہ ہوئی تھی، اس میں ہم نے 4 ٹاسک فورس بنائی ہیں حکومت سندھ کی طرف سے، اور اس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لیے ہیں. ہم نے کچھ لے لیے ہیں اور آگے کرنا ہے. ان 4 ٹاسک فورس میں وہ ایک ماحولیات کے حوالے سے تھی، انوائرمنٹل چینجز جو آ رہی ہیں. ایک ہم نے واٹر پہ، خاص طور پہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر حملہ کیا ہے ہندوستان نے، اس کے حوالے سے جو پاکستان اور خاص طور پہ صوبہ سندھ پہ افیکٹ آئیں گے اس کے بارے میں بنائی ہے. ایک ہم نے اکانومی کے اوپر بنائی ہے، اور چوتھی جو کہ جس کے بغیر کوئی ٹاسک فورس کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی یا کوئی فارورڈ لکنگ، ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیٹا سائنسز کے حوالے سے ٹاسک فورس بنائی ہے. ہمیں کچھ بہت اچھے لوگ ملے ہیں اس میں. میں آپ کو جیسے بتا دوں، امیزون ویب سروسز کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ایک پاکستانی ہیں. ان سے ہمیں کسی نے ڈیوس کرایا نہیں ایکسیپٹڈ کہ جی وہ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمیں 1-2 لوگ دیں، تاکہ، اور وہ زیادہ فائدہ مند بھی ہوں گے اس لیے کہ آپ ادھر کے انوائرمنٹ سے واقف ہیں. تو سب سے پہلے تو میں منڈے کو ہی، پیر کے دن، جو ہمارے آئی ٹی کے لوگ ہیں ان سے کہوں گا، ڈاکٹر ذیشان آپ سے کر لیں گے رابطہ، تاکہ آپ 1 یا 2 ہمیں اپنی فیکلٹی سے لوگ دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ میں اکانومی اور فائنانس والی میں بھی کہوں گا، اس لیے کہ اس میں جو اسلامک بینکنگ، جس کے بارے میں کئی بار آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آ کے ایک کلاس لینا چاہتا ہوں، لیکن شاید وہ کوالیفائڈ اتنا نہیں ہوں کہ آپ مجھے اس میں ایڈمیشن دیں. لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے معیار کے اوپر آ سکوں اور وہ ایک کلاس اٹینڈ کروں. لیکن ان 2 ایریاز میں میں چاہوں گا کہ آپ ہماری مدد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت سندھ کو چاہیے کہ ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہم نے بنا لی ہے SITC کے نام سے، اور اس کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ چل رہی ہے اس وقت، اس میں بھی ہماری مدد کریں. اور خاص طور پہ ہمیں جو خود ان ہاؤس ضرورت ہے اس کے سلسلے میں خاص ہماری مدد کریں. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں مفتی اکبر رحیم کا، ڈاکٹر ذیشان کا. مجھے بڑے محبت سے ہر دفعے آنے کے لیے انوائٹ کرتے ہیں. آج بھی اور مجھے پتہ تھا کہ میں ادھر آ کے نہ صرف کچھ سیکھ کے جاؤں گا، کچھ حاصل کر کے جاؤں گا یہاں سے، بلکہ کوشش یہی ہوگی کہ یہاں سے جو کچھ سیکھتا ہوں اس کو میں، جیسے مفتی صاحب آپ نے کہا کہ نہ صرف یہاں بلکہ آخرت میں بھی ضرور حساب ہوگا کہ جی آپ جتنے دن رہے، آپ کو ایک موقع ملا تو آپ نے کیا خدمت کی اس کے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، دونوں کے لیے آدمی ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے. تو یہی آج سیکھا ہے ادھر سے کہ جہاں جی اپرچونٹی کو، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے یہ پچھلے 5-6 دن میں جب ہم نے وہ ٹاسک فورس بنا لی تھی، پھر ان کے لوگوں کو سلیکٹ کرنا، ان سے بات کرنا، یہ پچھلے 2 ہفتوں میں سارا ہوا ہے. لیکن میرے سے کوتاہی ہو گئی کہ میں نے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں کیا. اس میں انشاءاللہ دونوں میں، فائنانس اور اکانومی کی جو ہماری ٹاسک فورس ہے، اور آئی ٹی اور ڈیٹا سائنسز کی جو ہے، اس میں ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری مدد کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آئی ٹی کمپنی کے اندر بھی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس میں مدد کریں، ہم ساتھ مل کے کام کریں. میں بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ ویسے تو آتا رہوں گا، یہاں پہ بھی آتا رہوں گا، اور آپ کے مین کیمپس میں، جامعۃ الرشید اور الغزالی یونیورسٹی کے کیمپس میں، لیکن جلد سے جلد آپ کا جو نیا کیمپس ابراہیم حیدری میں ہم نے ایئر مارک کیا ہوا ہے، اس کو بھی کام شروع کریں، اور امید یہ ہوگی کہ اس کو بھی وزٹ کرنے کا مجھے موقع ملے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.